سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم سید حسن عباس ابن سید حسن احمد، سیدہ گلزار بانو بنت حسین احمد، رفعت سیدہ بنت سید حسن عباس، شاداب سیدہ بنت حسن عباس، میسم عباس ابن حسن عباس، محمد عباس ابن سید حسن عباس اور تمام مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد كذلك اللهم اغفرهم واشرهم والائمة الطاهرين وارحم وإيانا برحمتك يا ارحم الراحمين برمحمد وآل محمد صلوات۔ ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا کتنا شکر کیا جائے، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کیسی نعمتیں ہم کو عطا کی، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، معنوی نعمتیں، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، مادی نعمتیں، دنیاوی اور اخروی نعمتیں، یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، لہذا قابل شکر ہے۔ اور ہم کو تو میں کہتا ہوں مجھے اور بھی بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جیسے مومنین کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہماری زیارت کو نہ جا سکے وہ ہمارے چاہنے والوں کی زیارت کرے، اس کو وہی ثواب ملے گا جو معصوم کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اس جملے کو محسوس نہیں کیا کہ امام فرماتے ہیں وہی ثواب لکھا جائے گا اس کو جو ہماری زیارت کو نہ آ سکے مگر ہمارے چاہنے والوں کی زیارت کرے۔ لہذا عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ظاہر آتا ہے، جب ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے، اور الحمدللہ آپ جو ماشاءاللہ اتنا ہمارا احترام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت جس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے وہ نعمت امامت ہے۔ ایک صلوات بھیجے کیونکہ نعمت امامت و نعمت ولایت کتنی اہم ہے۔ الحمدللہ، بہرحال پہلی منزل پر تو یہی ہے کہ دنیا میں ہماری یہ پہچان ہے، حالانکہ ہم توحید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، احکام الہی پر ایمان رکھتے ہیں، مگر دنیا میں ہماری جو پہچان ہے ہماری یہ ہے کہ یہ لوگ اثنا عشری ہیں، یعنی یہ صاحبان امامت کے ماننے والے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اس امامت کی معرفت ضروری ہے تاکہ معرفت حاصل ہو کے انسان شکر کرے۔ تو قرآن کا قانون ہے تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے ہم اتنا ہی نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ لہذا اگر آپ نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں تو شکر کیجئے، مگر شکر تبھی ہو سکتا ہے جب معرفت ہو۔ امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت کی اہمیت کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے امامت کی اہمیت کو، آپ اندازہ کیجئے امامت کی ضرورت کو، کتنی ضروری ہے امامت۔ عزیزان گرامی، جو امامت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی امامت مانتے ہیں، وہ بھی امام کا انتظار کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ ارے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے آتش پرست ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک امام کا انتظار کرتا ہے۔ ذرا یہودی سے پوچھے تمہارا عقیدہ کیا ہے، عیسائیوں سے پوچھے تمہارا عقیدہ کیا ہے، ہندوؤں سے پوچھیے، ہر مذہب بتائے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ آخر ایک دن ایسا آئے گا جس دن ایسی ذات آئے گی جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی اور ظلم و جور سے پاک کرے گی۔
ہے بھائی، یہ ایک عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ارے ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ آپ برا دیکھیے، مجھے اس موضوع پر نہیں، مجھے اشارہ کرنا ہے عزیزان گرامی، ہر مذہب کے ماننے والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آنے والا آئے گا، اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، ظلم و جور فنا کرے گا۔ تو کون ہوگا؟ ارے کون ہوگا عزیزان گرامی؟ بہرحال وہی ہوگا جو پردے غیب میں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ تو اسی کا سب انتظار کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان بھی انتظار کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، پردے غیب میں ہیں، لیکن باقی مسلمان کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں آئے ہیں، آئیں گے، تشریف لائیں گے، دنیا کو عدل انصاف سے پر کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں انتظار کیوں کرتے ہو؟ آؤ کسی ایک کو بنا لیا جائے، ارے کسی ایک کو تو بنا لیا جائے امام مہدی، تاکہ حکومت قائم ہو جائے۔ تو سب کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ارے جب آخری کو نہیں بنا سکتے، انہیں توجہ نہیں فرمایا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ ارے میں نے عرض کیا نا، غیر مسلم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بس انتظار ہے کہ آویں گے آویں گے۔ ارے کہاں سے آئے گا؟ آواز دی کہ اللہ بھیجے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر سب مل کے جو بنانا چاہیں گے نہیں بنا سکتے، تو جب آخری کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا؟ پہلے کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو امام جو بھی ہوگا ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں امام بنانا نہیں۔ اسی لیے اس آیے مبارکہ میں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ذرا بیدار ہو جائیے، وہ وقت یاد کیجئے جب رب نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، جب جناب ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمُهُنَّ، جناب ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا، تمام کیا۔ جیسے ہی امتحان کو مکمل کیا، جیسے امتحان کو تمام کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، فوراً آواز آئی اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ انہیں لوگ تم کو نہیں بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، انہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم کو منصب امامت عطا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ بشارت سنی کہ مجھے امامت مل گئی، مجھے منصب امامت حاصل ہوا، فوراً آواز دی وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں رہے، یہ امامت میری اولاد میں رہے، یہ امامت میری نسل میں رہے۔ آئیے ہم مل جل کے عرض کریں گے، اے خلیل اللہ، آپ کو تو امامت مل گئی، آپ تو امام ہیں، آپ جس کو چاہیے اس کو دے دیجئے۔ ارے آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کس کو چاہیے اس کو دے دیجئے۔ تو جناب ابراہیم نے آواز دی میں امام ہوں، مگر مجھے بھی امام بنانے کا اختیار نہیں۔ بھائی بھائیوں، تو ہمارا عقیدہ ہے امامت کے بارے میں، کیوں قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں بنا سکتے۔ مگر عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جو امامت کی رفعت، امامت کی عظمت، امامت کی جلالت، امامت کی بلندی، امامت کا جمال، امامت کا کمال جب ہم بیان کرتے ہیں تو بہت سے نادان بے خبر جن کو پورا علم نہیں، وہ فوراً ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ علی کو پیغمبر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہے بھائی، دنیا میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ الزام ہے کہ نہیں؟ یہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں اپنی صفائی تو پیش کرنا ہے، تو متوجہ رہیے گا۔ تو سب کہتے ہیں جب بھی آپ مثلا امیر المومنین کا ذکر کریں گے، امامت کا، امام حسن، امام حسین، یا امامت کے لیے فتح، بلندی، عظمت بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ علی کو پیغمبر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو معاف کیجئے، ہم نے علی کو پیغمبر سے آگے نہیں بڑھایا، دنیا نے پیغمبر کو اتنا نیچا کر دیا ہے، یعنی نیچے اتارا پیغمبر کو۔ عزیزان گرامی،
انہیں پیغمبر کی معرفت نہیں. ورنہ بہرحال میرا سوال آپ سے بھی ہے، عالم اسلام سے بھی ہے. جب ہم امامت کی رفعت و امامت کی عظمت بیان کریں گے اور کرتے ہیں تو میرا سوال ہے، بتائیے ختم المرسلین امام ہیں کہ نہیں؟ صاحب الاولاق امام ہیں کہ نہیں؟ صاحب معراج امام ہیں کہ نہیں؟ مرسل اعظم امام ہیں کہ نہیں؟ رحمت للعالمین امام ہیں کہ نہیں؟ بھائی میرا سوال ہے، اگر کوئی کہے گا امام نہیں ہے، مثلا اگر کوئی کہے گا ختم المرسلین سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صاحب معراج ہیں، مگر امام نہیں ہے، مثلا اگر کوئی کہے گا تو ابراہیم والا آگے بڑھے گا، وہ کہے گا آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہنا، اس لیے تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی امام نہیں. ہمارا نبی جناب ابراہیم نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلت بھی ہے، امامت بھی ہے. بتائیے جس کے پاس 4 منصب ہیں وہ افضل ہوگا کہ نہیں؟ متوجہ ہیں آپ کہ نہیں؟ کہے گا کہ نہیں؟ ارے تب کیا عزیزان گرامی، تو خلیل اللہ تو امام ہیں اور آپ کہتے ہیں حبیب اللہ امام نہیں. اسی لیے قرآن نے آواز دی ہوش میں آ جاؤ، وہ تو خلیل ہیں. تو اللہ نے آواز دی وہ خلیل ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، لوگوں کا امام. مگر عزیزان گرامی یہ امامت محدود ہے. ابراہیم امام ہیں صرف لوگوں کے، قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. مگر جب امامت میں شباب آئے گا، جب امامت جوانی میں آئے گی اور ہمارے نبی کے پاس آئے گی تو اللہ نے آواز دی میرے حبیب وہ خلیل تھے، لہذا ان کی امامت لوگوں تک محدود، تم میرے حبیب ہو، لہذا میں رب العالمین ہوں، تم امام العالمین. ایک صلوات بھیجیے بر محمد تو امام العالمین ہو. جناب ابراہیم صرف لوگوں کے امام، عرش کے نہیں، فرش کے نہیں، شرق کے نہیں، غرب کے نہیں، مشرق کے نہیں، مغرب کے نہیں، پرندوں کے نہیں، چرندوں کے نہیں، مگر ہمارے نبی امام العالمین ہیں. اولی امام توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، پہلا امام ہے سرکار ختمی مرتبہ مرسل اعظم. لہذا جب ہم اب امامت بیان کریں گے، امامت کیا ہے، امامت کی حقیقت کیا ہے، تو پہلا امام ہے سرور کائنات. متوجہ رہیے گا، جب پہلا امام ہے سرور کائنات، اللہ اکبر، کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، یہ تو حبیب ہیں. ارے ابراہیم تو خلیل ہیں. ایک صلوات بھیجیے برا. ابراہیم خلیل ہے تو ان کو امامت ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں انی جاعلک للناس اماما. مگر خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے خلیل اور حبیب میں. ویسے اردو میں تو دونوں کا ترجمہ دوست کیا جاتا ہے، خلیل دوست، حبیب دوست، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے. خلیل میں طلب ہے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ خلیل جو طالب ہے اور حبیب جو مطلوب ہے. میں ابھی بار بار عرض کروں گا، بار بار میں جوانوں کی خدمت میں پہنچا دوں گا اس بات کو. یعنی خلیل وہ ہے جو جلووں کے لیے تڑپتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کے لیے جلوے تڑپتے ہیں. طالب بنے ڈھونڈنے والا، مطلوب بنے جس کو ڈھونڈا جائے، ہے نا بھائی؟ طالب تلاش کرنے والا اور حبیب جس کو تلاش کیا جائے. نہیں یوں عرض کروں گا عزیزان گرامی جو قرآن نے کہا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد بس ذہن میں رکھیے جملہ عزیزان گرامی کی میری ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حقیقت امامت عرض کرنا چاہتا ہوں، مقام امامت. مگر اس سے پہلے اولی امام سرکار ختمی مرتبہ یہ حبیب ہیں، یہ خلیل نہیں ہے. تو میں نے کیا عرض کیا؟ خلیل طالب ہے اور حبیب
مطلوب ہے. دیکھیے میری ایک عادت ہے, معاف کیجئے گا, کسی زمانے میں خطابت میں کرتا تھا, میں جسے پڑھتا تھا بس خطیب کا کام ہے نقطہ پھینکنا, چاہے سننے والے سامنے والے کو سمجھ میں آئے نہ آئے. میں اب خطیب نہیں, میں مدرس ہوں, مجھے بہت دنوں سے میں درس دیتا ہوں, متوجہ کہ نہیں. اور جب میں سمجھوں گا کہ اگر میرا نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں آگے بڑھوں گا نہیں. یہ استاد کا کام ہے, استاد کا کام ہے سمجھنا ہے کہ بھائی وہ آگے بڑھتا نہیں ہے, متوجہ ہے کہ نہیں. لہذا پھر عرض کر رہا ہوں, حبیب اور خلیل, توجہ فرمائیں, خلیل طالب ہے, حبیب مطلوب ہے. خلیل ڈھونڈنے والا, مطلوب جس کو ڈھونڈا جائے. قرآن اسی کو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. یوں عزیزان گرامی, خلیل اور حبیب میں فرق. مثلا پاک اللہ کے کائنات پروردگار عالم آپ کو توفیق دے, آپ نے بڑا کالج بنا دیا. مثلا جناب مولانا صاحب ہیں, سب ہیں, آپ لوگوں نے بڑا کالج بنا دیا. ایک کالج بنایا آپ نے, تو کسی نے سنا کہ آپ نے کالج بنایا ہے, تو وہ دوڑ کے آتا ہے, کہا حضور ہم نے سنا آپ نے کالج بنایا ہے, ذرا ہم کو دکھلا دیجئے کمرے کیسے ہیں, کلاس روم کیسا ہے, پرنسپل روم کیسا ہے, لیبارٹری کیسی ہے, لائبریری دکھلا تو دیجئے. تو بنانے والا کہتا ہے بھائی فرصت نہیں. تو یہ دیکھنے والا کہتا ہے حضور جب بلائیے گا تب آؤں گا, دن میں بلائیے, رات میں بلائیے, صبح کو بلائیے, جب بلائیے گا میں آؤں گا. کیوں؟ دیکھنے کی تڑپ ہے. نہیں توجہ ہو رہا, یہ طالب ہے, متوجہ ہے کہ نہیں. ارے مجھے دکھائیے, ارے فرصت نہیں, ارے حضور جب بلائیے میں آؤں گا. یہ ہے طالب, یہ ہے خلیل. مثلا مگر اگر آپ نے کالج بنایا, اب مکمل ہو گیا کالج, تو بہت بڑے عالم آپ کی بستی میں تشریف لائے, آیت اللہ صاحب آ گئے, فوراً بنانے والا ان کے پاس جاتا ہے, حضور میں نے کالج بنایا ہے, ذرا دیکھ تو لیجئے. ارے کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, ارے دیکھ لیجئے میں نے کمرے کیسے بنائے, پرنسپل روم کیسا ہے, لیبارٹری کیسی ہے, لائبریری کیسی ہے, ذرا دیکھ تو لیجئے. تو آیت اللہ فرماتے ہیں بھائی فرصت نہیں, کیا کریں, میں بہت مصروف ہوں. کہا حضور جب کہیے گاڑی بھی بھیجوں گا, ڈرائیور بھی بھیجوں گا, خادم بھی بھیجوں گا. کیوں؟ دکھلانے کی تڑپ ہے. کیوں؟ یہ طالب نہیں ہے, یہ مطلوب ہے. یہ طالب نہیں, یہ مطلوب ہے, کیونکہ دکھلانے کی تمنا ہے. بس عزیزان گرامی, قرآن نے یہ حقیقت بیان کی. جناب ابراہیم وہ ہیں جو کہتے ہیں رب ارینی, پروردگار مجھے دکھا دے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. جناب ابراہیم کہتے ہیں رب ارینی, پروردگار مجھے ایک آیت دکھلا دے. یہ دیکھنے کی تڑپ ہے, یہ طالب ہے. مگر ہمارے حبیب کے بارے میں آواز آئی, میرے حبیب تم دیکھنے کی تمنا نہیں رکھتے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. میرے حبیب تم بستر پر سوتے رہو, میں براق جیسی گاڑی بھیجوں گا, رفرف جیسی سواری بھیجوں گا, جبریل جیسا ڈرائیور بھیجوں گا, میکائیل جیسا خادم بھیجوں گا, اور بلا لوں گا لنریہ, میں دکھلانا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. آؤ دیکھو, آؤ دیکھو. تو عزیزان گرامی وہ رات بھر تڑپ رہے ہیں کہ مجھے دکھا دے. یہ سو رہے ہیں بستر پر آرام سے. ارے طالب ہوتے کیا سوتے رہتے؟ نہیں, وہ آواز دے رہا ہے میری آرزو ہے آؤ دیکھ لو. ارے کیا دیکھنا؟ ایک آیت, لنریہ من آیاتنا, ہم دکھلانا چاہتے ہیں ہماری آیتیں کیسی. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. بہرحال یہ بھی چلے, اب دیکھنا ہے حبیب کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے سواری بھیجی, آ جاؤ میں دکھلانا چاہتا ہوں. توجہ سنیے گا, کیا دیکھا؟
جب نبی اس مقام پر پہنچے ایک مرتبہ آواز آئی قف یا محمد، محمد رک جائیے. ارے پروردگار بلایا تو روکتا کیوں ہے؟ ارے اگر آپ نے بلایا مہمان کو، معاف کیجئے گا، آپ تو استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو خداوند عالم نے بلایا، سواری بھی بھیجی، ڈرائیور بھی بھیجا، خادم بھی بھیجا، سب بھیجے، اور روکتا کیوں ہے؟ آواز دی اس لیے کہ جب تمہارے ہاں کوئی دلہا آتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم استقبال کرتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں. تو آواز دی یہ میرے لامکاں کا دلہا ہے، میں بھی ہار پہناؤں گا. اس لیے مجھے آیت دکھلانا ہے. آیت دکھلانے کے لیے دیکھیے یہ حبیب ہے تو پروردگار کاہے کا ہار پہنائے گا؟ ہم تو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، ہم تو پیسوں کے ہار پہناتے ہیں. پروردگار تو کاہے کا ہار پہنائے گا؟ کیا جنت کے پھولوں کا ہار؟ آواز دی جنت کے پھول ان کے قدموں کی دھول ہے. جنت کے پھول ان کے قدموں کی دھول ہے. کیا قدموں کی دھول کہیں سر پر چڑھائی جاتی ہے؟ میں نے کہا پروردگار پھر کیا نچھاور کرے گا؟ کیا کوثر کا پانی؟ کیا سلسبیل کا پانی؟ کہا وہ ان کا پسینہ ہے. پروردگار تب کون سا ہار پہنائے گا؟ آواز آئی قف یا محمد، اے محمد رک جائیے، میں ہار پہناؤں گا، پھولوں کا نہیں. ارے وہ تو آپ کے قدم کی دھول ہے، پھر کہے کا ہار. ان ربک لیصلی، تیرا رب تجھے صلوات کا ہار پہنائے گا. ایک صلوات بھیجے برما. صلوات کا ہار پہنایا. خالق کائنات نے اسی لیے حکم ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات بھیجیے. تو عزیزان گرامی یہ حبیب ہے. اب اگر خلیل کو امامت مل جائے کیا حبیب کو امامت نہ ملے گی؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اولی امام، امام الاولین، امام الآخرین ہے جناب محمد رسول اللہ. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا مذہب ہے اولی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اگر عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، پھر آپ بچوں کو دینیات میں کیوں پڑھاتے ہیں پہلے امام حضرت علی؟ ہے مکتب میں ہے کہ نہیں؟ دینیات میں کیا لکھا ہے؟ بولیے بھائی. پہلے امام حضرت علی. اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، ہمارے اذعان یقین ہے، ایمان ہے امام الاولین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر پہلے امام حضرت علی ہے؟ نہیں، راز یہی ہے. راز کیا ہے؟ جب جناب ابراہیم کو امامت مل گئی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، تو فوراً ہاتھ بلند ہو گئے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی امامت رہے، میری نسل میں امامت رہے. میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم مانگنا ہے تو نبوت مانگیے بچوں کے لیے، ارے مانگنا ہے تو رسالت مانگیے، لیکن نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی. کیا مانگا؟ امامت. کیوں؟ جناب ابراہیم آواز دیں گے کہ میں جانتا ہوں علم نبوت کے ذریعے نبوت ختم ہونے والی، رسالت ختم ہونے والی، تو جو چیز ختم ہونے والی ہے میں مانگ کے کیا کروں؟ تو کیا مانگ رہے ہیں جناب ابراہیم؟ نبوت نہیں، اس لیے ختم، رسالت ختم ہونے والی. تو امامت، آواز دی امامت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. کیوں قیامت تک کیوں باقی رہے گی؟ اس لیے نبوت کا معنی ہے ادھر سے خبر لینا، رسالت کا معنی ہے خبر پہنچانا.
تو خبریں آ گئی، خبریں پہنچائی گئی، اب نہیں آئے گا جبریل کوئی خبر لے کر، مگر امامت کے معنی کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا اس لیے کہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ تو جب تک مسلمان کو ہدایت کی ضرورت ہے تب تک امامت کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجے ہمارے محمد جب تک مسلمان کہتا رہے گا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تب تک ہدایت کی ضرورت ہے، لہذا ہدایت کرے گا کون؟ امام ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم نے آواز دی، نبوت ختم ہونے والی، رسالت ختم ہونے والی، امامت ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے میں دعا کر رہا ہوں، یہی راز ہے، امامت ختم ہونے والی نہیں، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، توجہ سنیے گا، کہ امام الاولین امام الاخرین سرور کائنات ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، مگر جب نبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو نبی نے آواز دی، دیکھو میں جا رہا ہوں، میں پردے میں جا رہا ہوں، امامت ختم نہیں ہوگی، لہذا ہاتھوں پر علی کو اٹھا کے آواز دی، من کنت مولا فہذا علی مولا، آج تک میں امام تھا، آج کے بعد پہلا امام ہے حضرت علی علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ نبی کے بعد پہلے امام ہیں سرور کائنات، اسی لیے اس عقیدے کو سمجھیے اور اس عقیدے کو راسخ کیجئے جو آپ یہ فرماتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ خلیفہ مانے جانشین، خلیفہ مانے وائس، آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ کے جانشین ہیں؟ توجہ سنیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمارا مذہب کیا، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اعتقاد کیا ہے، لوگوں تک پہنچائیے اپنا عقیدہ بتائیے۔ توجہ سنیے گا، جو آپ نے کہا کہ جانشین ہے علی، وائس ہیں علی، عزیزان گرامی کہے کہ نبی کے، نبوت کے، رسالت کے، معاف کیجئے گا جو کام ختم ہوتا ہے اس کا جانشین نہیں ہوتا۔ مثال عرض کروں عزیزان گرامی، ایک کالج ہے، چل رہا ہے، درس چل رہے ہیں، ماشاءاللہ، پرنسپل کو کہیں جانا پڑا، اب جب پرنسپل کہیں جانا پڑا، اب کام کون چلائے گا؟ وائس پرنسپل، یعنی اب اس کا جانشین کام چلائے گا۔ کیوں؟ کالج چل رہا ہے، لیکن اگر کالج ہی بند ہو گیا تو نہ تو پرنسپل کی ضرورت ہے، نہ تو وائس پرنسپل کی ضرورت ہے، نہ تو اصل ہے، نہ تو جانشین ہے، تو نبوت تو ختم ہو گئی، جانشینی کا سوال کیا؟ رسالت تو ختم ہو گئی، جانشینی کا سوال کیا؟ ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے نبوت کی جانشینی نہیں، رسالت کی جانشینی نہیں، ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اسی لیے کہنے دیجئے جشن غدیر جشن خلافت نبوت نہیں ہے، جشن غدیر جشن خلافت رسالت نہیں ہے، جشن غدیر تسلسل امامت کا جشن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں گرامی علی امام الکائنات کے جانشین ہیں، علی امام العرش کے جانشین ہیں، علی امام الاولین و امام الاخرین کے جانشین ہیں۔ یہاں سے جانشین، یہاں سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں غدیر کے بعد پہلا امام حضرت علی علیہ السلام۔ لہذا اصلی امام کون ہے؟ پھر آ رہا ہوں بھائی عزیزان گرامی امامت پر، اصلی امام، اولی امام جناب محمد رسول اللہ، صلوات بھیجئے بر محمد
امام الاولین امام الاخرین، اور اس کے بعد جانشین ہے علی، جانشین ہے امامت کے جانشین۔ تو عزیزان گرامی اب عظمت امامت ملاحظہ فرمائیے، پھر اگر وقت رہ گیا تو امامت بیان کروں گا، ورنہ بہرحال ہم دیکھوں گا وقت کتنا رہے گا میرے پاس۔ عظمت امامت، امامت کی بلندی، یہی راز ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیا آپ امامت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں؟ نبوت سے افضل ہے؟ رسالت سے افضل ہے؟ یقیناً امامت سے افضل ہے۔ امامت افضل کیوں؟ جب جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے امتحان دیا، اس وقت نبوت کا درجہ حاصل کر چکے تھے، رسالت کا درجہ حاصل کر چکے تھے، آپ جو امامت کا امتحان دیا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، جو 8th پاس ہوگا تب تو 12th ہوگا، جب 12th ہوگا تب تو گریجویشن کرے گا، اب آخری درجہ۔ تو امامت جب جناب ابراہیم کو ملی کب؟ فرماتے امام صادق علیہ السلام جب نبوت بھی مکمل ہو چکی تھی، رسالت بھی مکمل ہو چکی تھی، اور امامت کی عظمت محسوس کیجئے۔ صلوات بھیجئے پر میں نے عرض کیا اصلی امام جناب پیغمبر۔ لہذا عزیزان گرامی چنانچہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے امتحان دیا، اور جب امتحان دیا قرآن کہتا ہے فَأَتَمُهُنَّ، جناب ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا، یہ نہیں کہ پاس کیا۔ میرے سے متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، یہ قرآن نے نہیں کہا پاس کیا، نہیں، قرآن کہتا ہے تمام کیا۔ دیکھیے کامیابی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کامیابی ہوتی ہے مطلقاً کامیابی، مکمل کامیابی، ایک کامیابی ہوتی ہے نسبتاً کامیابی۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ نسبتاً، آپ مطلب کیا مطلب ہوا؟ توجہ فرمائیے گا۔ نسبتاً یعنی عزیزان گرامی مثلا آپ امتحان دیتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، میتھ کا پیپر آ گیا، جیسے میتھ کا پیپر آ گیا اعلان ہوا 5 سوال حل کرنے ہیں، اور ہر سوال ہے 20 نمبر کا، 5 سوال بن گئے 100 نمبر کے، 100 نمبر سے 100 نمبر لینا ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ 5 سوال حل کرنے ہیں، کتنے نمبر ملیں گے؟ 100 نمبر، ہر سوال 20 نمبر کا۔ اب ایک بچہ کمزور ہے بیچارہ، اس نے صرف 3 سوال حل کیے، جب 3 سوال حل کیے کتنے نمبر ملیں گے؟ ہاں بولیے بھائی، 60 نمبر۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ 60 نمبر ملیں گے، اس کا مطلب ہے کہ 60 تو پاس ہے، 40 کیا ہے؟ بتا کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں شاید آپ مجلس پر سنتے سنتے تھک گئے ہیں، درس تو سن لیجیے، کلاس تو سن لیجیے۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 60 تو پاس ہے مگر 40 کیا ہے؟ فیل ہے۔ یہ نسبتاً کامیابی ہے، مکمل کامیابی نہیں ہے۔ مکمل کامیابی کیا ہے؟ 100 میں سے 100 مکمل کامیابی ہے، 100 میں سے 100۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب 60 لیے پاس ہے، لیکن ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یونیورسٹی کی توہین ہو جائے گی، کیونکہ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ جو 40 لے گا پاس، یونیورسٹی کا قانون ہے جو 50 لے گا پاس، ہم اس کو فیل نہیں کہہ سکتے، ورنہ یونیورسٹی ہمارے خلاف مقدمہ داخل کرے گی کہ ہم توہین کر رہے ہیں یونیورسٹی کی۔ یہ پاس تو ہے مگر نسبتاً پاس ہے، مکمل پاس نہیں ہے۔ اچھا اب اگر کسی نے 80 نمبر لے لیے، 4 سوال حل کر لیے، جب 4 سوال حل کر لیے 80 نمبر تو پاس ہے، 20 نمبر فیل ہے۔ لیکن ہم فیل نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ گناہ ہے، یونیورسٹی کا قانون ہے بھائی، جس نے 80 لیے وہ پاس ہے، تم کیسے کہو گے؟ توہین کرو گے یونیورسٹی کی؟ تو عزیزان گرامی اب اگر کسی نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، 1% فیل ہے؟ نہیں ہے، مکمل کامیاب۔ فَأَتَمُهُنَّ، امتحان کو تمام کیا، 5 سوال حل کیے، تمام کیا پرچے کو۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی جو یہ 100 میں سے 100 لیتا ہے مذہب کی دنیا میں اسی کو کہتے ہیں درجے اولا پا لیا۔ جس نے 100 میں سے 100 لے لیے، 1 نمبر کی
کم نہیں ہے، تو اس کو مذہب کی دنیا میں کہتے ہیں درجے اولا پا لیا 100 والے نے، لیکن 80 والے نے، 80 والا فیل تو نہیں ہے مگر درجے اولا پا نہ سکا، 100 میں سے 100 نہیں نہ لیا، لہذا درجہ اولا پا نہ سکا۔ اچھا جب درجہ اولا پا نہ سکا تو اس نے درجہ اولا کو ترک کیا، جب درجہ اولا کو ترک کیا اسی کو ہم مذہب کی دنیا میں کہتے ہیں کہ ترک اولا ہوا۔ انبیاء فیل نہیں ہوتے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، ترک اولا ہوتا ہے۔ کسی نبی کو گناہگار مت کہو ورنہ مقدمہ چلے گا، مقدمہ چلے گا۔ ہاں آدم سے ترک اولا ہوا، نوح سے ترک اولا ہوا، پیغمبر سے ترک اولا ہوا، یعنی نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے، رسالت ترک اولا برداشت کرتی ہے، مگر امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہے سرکار ختمی مرتبت کا مقام، عزیزان گرامی یہ ہے ہمارے پیغمبر کا مقام۔ توجہ سنیے گا، درجہ اولا پا لیا، امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی ہے۔ نبی سے ہوا، آدم سے ہوا، نوح سے ہوا، یہی راز ہے عزیزان گرامی۔ جو درجہ اولا پاتا ہے اس کو کیا کہیے گا؟ جس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے مذہب کی دنیا میں، یعنی 1% کمی نہیں ہے، 1% عیب نہیں ہے، تو عزیزان گرامی جو کمال حاصل کرتا ہے میتھ میں اس کو میتھمیٹیشن کہتے ہیں، جو فلسفے میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو فلاسفر کہتے ہیں، جو ہسٹری میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو ہسٹورین کہتے ہیں، ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے؟ اور میڈیکل سائنس میں اگر کمال حاصل کرتا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو انجینئر کہتے ہیں۔ تو مذہب کی دنیا میں جو درجہ اولا پاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے جو درجہ اولا پاتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام الاولین نے فرمایا۔ کہاں پر امام الاولین نے فرمایا؟ جب 1,20,000 کا مجمع سامنے تھا، میدان غدیر، ممبر پر آئے امام الاولین صاحب معراج ختمی مرتبت، جب ممبر پر آئے آواز دی الست اولا، کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں؟ ارے اس میدان میں ممبر پر لوگوں کے سامنے کہا الست اولا، کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں آپ کے پاس درجہ اولا ہے۔ کہا سنو، جس کے پاس درجہ اولا ہوتا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ مل جل کے درود بھیجیے بر محمد۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا نبی اللہ، آپ تو سرکار ہیں ہمارے، آپ صاحب معراج ہیں، آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں الست اولا؟ کیا میں اولا نہیں؟ میں نے بھی عرض کیا درجہ اولا کس کو؟ جس سے ترک اولا نہیں ہوتا ہے نا۔ توجہ سنیے گا، تو میں پوچھتا چاہتا ہوں یا نبی اللہ، آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں کہ میں اولا ہوں کہ نہیں، میرے پاس درجہ اولا ہے کہ نہیں؟ اس لیے پوچھتا ہوں، آنے والا زمانہ آئے گا، کوئی کہے گا نبی سے غلطی ہوئی، نبی سے خطا ہوئی، نبی سے گناہ ہو گیا، نبی جاہل تھا۔ میں اسی لیے اقرار لیتا ہوں میں درجہ اولا پر ہوں، مجھ سے ترک اولا نہیں ہو سکتا تو گناہ کا سوال کیا؟ نہیں توجہ فرمائیں، ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ مل جل کے درود بھیجیے بر محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت، یہ ہے امامت۔ اب امامت کی تشریح تو نہیں کر سکتا اس وقت، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ولایت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے،
اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا اقامت ولایتی صعب مستصعب، میری امامت میری ولایت کا قائم کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ صرف زبان سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کہیں گے صرف زبان سے محبت کافی ہے، کتنے غیر مسلم ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں؟ غیر مسلم آپ دیکھیے اشعار ہیں، 2 شعر پڑھ کے مطمئن نہ رہیے، متوجہ رہیے، ذمہ داری محسوس کیجئے۔ یہ تو بہرحال اللہ کا کرم ہے، سجاد حیدر صاحب کی بہرحال مہربانی ہے، انہوں نے ہم کو دعوت دی، ورنہ کہاں میں، کہاں آپ، کہاں زبان، میرے پاس زبان بھی نہیں، میں اتنی دور سے آیا الحمدللہ، لیکن میں تو چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ ایک نقطہ سمجھ لیں گے میری قبر نورانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ میں اس لیے درس دیتا ہوں، اگر ایک لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو میری قبر نورانی ہو جائے، میں تو قبر کو نورانی کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سنیے گا۔ تو اگر صرف آپ یہ کہتے ہیں محبت 2 شعر پڑھنا محبت ہے، 2 مصرع پڑھنا محبت ہے، تو عزیزان گرامی سنیے تب فکر کہاں جا رہی ہے۔ ایک سکھ کیا کہتا ہے، ایک سکھ شاعر کربلا کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، وہ سکھ شاعر کہتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ پانی گنگا کا پانی ہے بھائی، ورنہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ چنانچہ ہم بنارس میں رہے ہیں، بنارس ان کے لیے مقدس شہر ہے، کاشی بڑا مقدس ہے کہ نہیں؟ وہاں دریائے گنگا گزرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو ہندو کہتے ہیں کہ اگر کتنے بھی گناہ ہوں آ جاؤ دریائے گنگا میں غوطہ لگا دو، پاک ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو ہندوؤں کے ہاں سب سے زیادہ مقدس پانی گنگا کا پانی، مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ زمزم نہیں، زمزم سے زیادہ مقدس ہے کوثر کا پانی، ہے نا؟ آب کوثر مقدس ہے، پاک ہے، ہمارا عقیدہ ہے بھائی، اس میں کیا ہم کہتے ہیں بس کوثر کا پانی مل جائے۔ مگر یہ سکھ شاعر کہتا ہے ارے سنو ہندوؤں، کہاں جا رہے ہو گنگا کے پاس؟ مسلمانوں، کہاں تم کوثر تلاش کرتے ہو؟ آؤ میں تم کو بتا دوں گا ان پانیوں سے پانی کون افضل ہے۔ گنگا کے پانی سے بھی زیادہ پاک، کوثر کے پانی سے بھی زیادہ پاک کون سا پانی ہے؟ کوثر کے پانی سے بھی زیادہ پاک کون سا پانی ہے؟ کیا کہتا ہے یہ شاعر؟ گنگا جل یعنی آب گنگا، گنگا کا پانی، گنگا جل آب کوثر سے مقدس۔ اس سے مقدس کیا ہے؟ گنگا جل آب کوثر سے مقدس ہے یہ عشق۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ماشاءاللہ ہے؟ یعنی کون سا پانی؟ یعنی یہ سکھ کہتا ہے گنگا سے زیادہ پاکیزہ اور کوثر سے زیادہ پاکیزہ وہ پانی ہے جو عزاداروں کی آنکھوں سے نکلتا ہے، عشق۔ یہ جو آنسو آپ بہاتے ہیں یہ اتنے پاک ہیں، گنگا سے بھی زیادہ پاک ہے۔ ہندو وہ کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو کوثر تلاش کریں؟ آؤ اپنے اپنے پاپ دھو لو کربلا کے نیر سے۔ تھک گئے سنتے سنتے؟ میں چھوڑوں گا نہیں ابھی بھائی آپ کو۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں شاید مجھے بھی چھوڑے گا، ابھی کہاں میں چھوڑنے والا، اتنے دور سے آیا ہوں۔ ہم اس کو کیا کہیے گا؟ اب آپ بتائیے، اس کے پاس ولایت ہے؟ ارے محبت دیکھیے کتنی ہے، کیا عرض کروں کیسی محبت؟ نہیں، اصل میں مسئلہ ہے کہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، غور کیجئے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے امامت کے سلسلے میں؟ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ مثلا ایک صاحب نے ہاسپٹل بنایا، بہترین ڈاکٹر ہیں، بہترین اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی کتنے لوگوں کو زندگی دیتے ہیں، ارے ہاسپٹل بنایا، کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کی تعریف کی نہیں، محبت بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ دوست بناتے ہیں۔ لیکن جب یہ ڈاکٹر گھر آتا ہے، ماں بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، تو کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ جواب دیجئے بھائی، کیا ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں، اگر ڈاکٹر نبی ہوتا تب بھی وہ محبت کرتی،
ہے نا. اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تب بھی وہ محبت کرتی. یہ الگ بات ہے اس کا بیٹا کمال والا ہے. بس عزیزان گرامی دوسرے لوگ کمال دیکھ کر محبت کرتے ہیں, دوسرے لوگ کمال دیکھ کے محبت کرتے ہیں, گھر والے رشتہ کے بنا پر محبت کرتے ہیں. تو علی کی محبت جو دوسرے کرتے ہیں وہ کمال دیکھ کر, علی کا علم, علی کی شجاعت, علی کی شجاعت, علی کا کمال دیکھ کے محبت کرتے ہیں. ہم اس لیے محبت نہیں کرتے, ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کو ہمارا مولا بنایا ہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. لہذا اس لیے محبت کیجئے امامت کے ساتھ, ولایت کے ساتھ. پیغمبر ہمارے مولا ہیں, اللہ اکبر, علی ہمارے مولا ہیں, امام ہے, امامت ہے. یہی راز ہے عزیزان گرامی. روایت دو طرح سے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے کہا گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی سے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ایک شخص آ گیا, چلے چاہے پیغمبر کے پاس چاہے علی کے پاس, کہا انی احبک یا رسول اللہ یا علی, مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ کی ولایت ہے. کہا اچھا محبت ہے علی, کیا محبت ہے؟ کہا ہاں محبت ہے آپ سے, ولایت ہے, مودت ہے. تو مولا علی نے فرمایا فاستعد للفقر جلبابا, تب فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے سنا ہے اس سے پہلے؟ یہ سنا ہوگا, بہت سی بار سنا ہوگا. آج مجھ سے سنیے, ایک صلوات بھیجیے. علی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے جوان, جیسے آپ جوان ہیں. مولا ہم کو آپ سے محبت ہے, مولا ہمارے دل میں آپ کی مودت ہے. مولا فرماتے ہیں فقیر ہو جاؤ, تب فقیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا جو یہ مولا نے فرمایا فقیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیا مطلب کہ بھک منگا ہو جاؤ؟ پھر مانا کیا ہے؟ پھر کیا؟ پھر یہ دھوکہ دیا لوگوں نے. ارے علی کی محبت فقیر بناتی ہے, لہذا چٹنی روٹی کھاؤ بس, زیادہ سوچو نہیں. فرش پر نہیں بیٹھو, چٹائی پر, کہ مولا نے کہا فقیری, ہم بھی فقیر ہو جاؤ. کیا مطلب بھیک مانگا؟ ارے معاف کیجئے, کسی فقیر کی محبت ہوتی تو فقیر بناتی. یہ تو جناب امیر کی محبت ہے. اچھا فقیر ہو جائیے, تو مولا فرماتے ہیں فقیر ہو جائیے. تو کیا مطلب؟ یعنی کیا جو سرمایہ دار علی سے محبت کرتے ہیں, کیا ان کے دل میں علی کی محبت نہیں؟ جو دولت مند علی سے محبت کرتے ہیں, کیا ان کے دل میں محبت نہیں؟ ارے اس سے بڑھ کر توجہ سنیے گا عزیزان گرامی, میں زحمت دے رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے. اس سے بڑھ کر دھوکہ وہ یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دی ہے بھائی. نہج البلاغہ میں موجود ہے, طلقت کی ثلاث, میں نے 3 طلاق دیے ہیں. ارے دنیا کو طلاق دی, لہذا ہم سے کہا گیا ارے تمہارے مولا نے دنیا کو طلاق دیا ہے, بس لہذا غریبی ہونی چاہیے, فقیری ہونی چاہیے, کیونکہ مولا نے دنیا کو طلاق دیا ہے نا. اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا ایسا کپڑا پہنے ہوئے ادھر 10 کلو میل ہوتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں ارے میں نے دنیا کو طلاق دی ہے. آپ پتہ نہیں دنیا نے ان کو طلاق دیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو طلاق دیا. کس نے طلاق دیا؟ پھر مولا نے طلاق دی تو آپ بھی طلاق دیجئے, آج ہی طلاق دیجئے, ابھی طلاق دیجئے دنیا میں. اچھا کیا مطلب؟ بہترین لباس نہیں پہننا ہے, قالین نہیں ہونا. عزیزان گرامی, میں مولا سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مولا دنیا کو آپ نے طلاق دیا, آپ کہتے ہیں محبت فقیر بناتی ہے, تو کیا بھیک منگا؟ معاف کیجئے گا, اسلام میں بھیک منگے کی کوئی قیمت نہیں ہے, بھیک منگے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کہیں نہیں کہتا ہے زکوٰۃ لے لو, بلکہ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دے دو. تو زکوٰۃ کون دے گا؟ جو سرمایہ دار ہوگا. تو کیا علی قرآن کے خلاف کہے گا کہ بھیک منگے ہو جاؤ؟
ہاں ایسے بھیک مانگنے شروع کرو، نہیں، یقیناً علی نے دنیا کو طلاق دی۔ مولا آپ نے دنیا کو طلاق دی تو آسمان کے نیچے رہتے کیوں تھے؟ زمین کے اوپر چلتے کیوں تھے؟ کھانا کیوں کھاتے تھے؟ سرمایہ کیوں پیدا کرتے تھے؟ معاف کیجیے گا، علی بھکمنگے نہیں تھے، فتو فقیر نہیں تھے۔ تو مولا علی نے آواز دی، میں نے دنیا کو طلاق دی ہے، آسمان کو نہیں، زمین کو نہیں، سرمایہ کو نہیں، میں نے دنیا کو۔ دنیا ہے کیا عزیزان گرامی؟ دنیا کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیں میرے نوجوان، توجہ کریں، دنیا کسی چیز کا نام نہیں۔ جیسے یہ گھڑی ہے، یہ مائک ہے، یہ رومال ہے، ویسے دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہے صفت، دنیا صفت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا، اچھا کسی کا نام نہیں ہے، اچھا صفت ہے۔ اچھی لڑکی کہتے ہیں کہ نہیں؟ یا کبھی کبھی آپ کہتے ہیں بڑا لڑکا، تو بڑا کسی کا نام ہے؟ بتائیں کس چیز کا نام ہے بڑا؟ یہ صفت ہے۔ چلے گیا اگر عربی میں آپ کہیں گے بڑا لڑکا تو کہیں گے ولد اکبر، بڑا لڑکا۔ لیکن اگر کہنا ہو چھوٹا لڑکا کہیں گے ولد اصغر۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں علی اکبر، علی اصغر۔ متوجہ رہیے عزیزان گرامی۔ لیکن اگر آپ کو فیمیل کے لیے کہنا ہے، مؤنث کے لیے کہنا ہے، لڑکی لیے کہنا ہے، تو عربی میں اکبر نہیں کہیں گے، نہیں۔ الحمدللہ عالمین تشریف فرما ہے، بتائیے کیا کہیے گا بڑے کے لیے؟ بیٹے لیے اکبر، بیٹی کے لیے کبرا۔ الحمدللہ کبرا، اسی لیے کہتے ہیں فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بڑی فاطمہ، فاطمہ کبرا، چھوٹی فاطمہ، فاطمہ صغرا۔ اسی طرح اگر آپ کو کہنا ہے فضیلت والا مرد، جس میں فضیلت ہے، کہتے ہیں افضل۔ لیکن اگر عورت کے لیے کہنا ہے افضل نہیں کہیں گے، کہیں گے فضلہ۔ عالم بیٹھے ہیں۔ اسی طرح بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں بہت بلند، بہت بلند، عربی میں کہتے ہیں مرد کے لیے اعلیٰ۔ لیکن اگر عورت کے لیے کہیں گے کیا کہیے گا؟ اعلیٰ کہیے گا؟ نہیں، اولیاء، اعلیٰ اولیاء، اکبر کبرا، اصغر صغرا۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ آپ اگر کہنا ہے ذلیل سے ذلیل مرد، پسترین مرد، کہتے ہیں ادنا۔ اور اگر مؤنث کے لیے کہنا ہے کیا کہیے گا؟ ارے مرد کے لیے ادنا، عورت کے لیے دنیا۔ میرا نقطہ مکمل ہو گیا ہے نا بھائی؟ اکبر کبرا، اصغر صغرا، متوجہ رہیے گا، اعلیٰ اولیاء، ادنا دنیا۔ چنانچہ عربی میں حیات مؤنث ہے، اسی لیے قرآن میں آیا حیات الدنیا، للحیات الدنیا۔ تو علی آواز دے رہے ہیں میں اعلیٰ ہوں، میں نے اس زندگی کو طلاق دیا ہے جو ذلیل زندگی ہو۔ بہت خوش نصیب ہوں، بہت خوش نصیب ہوں، لگتا آپ تک پہنچ گیا۔ علی فرماتے ہیں میں نے اس زندگی کو طلاق دی ہے جو ذلیل زندگی ہو، جو پسترین زندگی ہو، جو کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہو، جو درندوں کی زندگی ہو، جو حیوانوں کی زندگی ہو۔ اس لیے میں انسان ہوں، انسان کے لیے پست زندگی نہیں چاہیے، بلند زندگی چاہیے۔ جملہ عرض کروں، الہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ دن بھر میں 1000 روپیہ کما کر زکوٰۃ دے سکتا ہے تو یہ اعلیٰ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے وہی جہاں خیالات پست ہوں، جہاں فکر پست ہو، جہاں زندگی پست ہو۔ میرے جوانوں اپنی زندگی کو بلند کرو، دنیا کو طلاق دے دو۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ میں جملہ عرض کروں، علی فرماتے ہیں کس دنیا کو طلاق دیا؟ علی فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ماں باپ کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں،
اگر ڈاکٹر بنا سکتے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر نہیں بنایا، کسی بس کا کنڈکٹر بنایا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اس کو علی نے طلاق دیا ہے. جو جوان انجینئر بن سکتا ہے اس کو انجینئر بننا چاہیے. یہ اعلیٰ ہے، دنیا نہیں ہے. جس میں صلاحیت ہے ڈاکٹر بننے کی وہ ڈاکٹر بن جائے، یہ اعلیٰ ہے، یہ دنیا نہیں ہے. اور اگر پستی میں آ گیا، ذلت میں آ گیا، کمپٹیشن میں کمزوری دکھا دی، یہ دنیا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. میں اکثر ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. یہ دنیا ہے عزیزان گرامی. اگر کوئی بچہ ہمارا 100 میں سے 40 نمبر پا کر خوش ہو گیا، یہ دنیا ہے. اس لیے کمپٹیشن ہے، 100 میں سے 100 لے لو، یہ اعلیٰ ہے. علی کہتے ہیں میں نے اس زندگی کو طلاق دی ہے کہ جو صرف آپ بس اپنا بس مطمئن رہیں گے. نہیں، ایسا کرو کہ دنیا کو فائدہ پہنچا دو. ایک صلوات بھیجیے زندگی اعلیٰ ہونی چاہیے. قالین پر بیٹھو، قالین پر بیٹھو عزیزان گرامی. ارے جہاز میں سفر کرو، اسے لے کہ مقصد عظیم ہو. یہ دنیا نہیں ہے. اگر مقصد پست ہے وہ دنیا ہے. اسی طرح مگر مسئلہ ہے کیا فقیر ہونے کا، تو فقیر ہو جائیے. ہاں بس عزیزان گرامی وقت نہیں زیادہ لوں گا. اب بہرحال موضوع کے تحت یہ جملہ آ گیا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو پیغمبر کی محبت فقیر بناتی ہے، اہل بیت کی محبت فقیر بناتی ہے. یقیناً فقیر کے معنی سرمایہ یہ پپا یہ بھک منگا نہیں، فتو فقیر نہیں. فقیر کے معنی سرمایہ دار ہو کے فقیر بن جاؤ، دولت مند ہو کے فقیر بن جاؤ. ارے سب سے زیادہ کما کے فقیر بن جاؤ، زیادہ کماؤ، زیادہ حاصل کرو، بہترین بلڈنگ بناؤ، مگر فقیر بن جاؤ. تو فقیر کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے. وہ 2 بھائی بہن، بہرحال بھائی پڑھ رہا تھا 12th میں، بہن پڑھ رہی تھی 10th میں. اب ہوم ورک کرنا رہتا ہے تو بہن دوڑ کے آ گئی. بیٹھے نماز مغرب کے بعد ہوم ورک کرنے کے لیے تو بہن دوڑ کے آ گئی. کہا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں انگریزی. بھائی میں نہیں جانتا. کہا بھیا جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ بھائی جواب دو بھائی، آپ کیوں ہوا ہے؟ تو ڈانٹا تھا نہیں. آواز ایک ہے، پریشانی یہ ہے اس نے کہا تھا HUT ہٹ، اس نے مراد لیا ہیٹے ہٹ. کاش وہی مراد لیتی جو اس کے دہن سے نکلا. بھائی کاش وہی مراد لیتی تب ڈانٹ نہ پڑتی، مگر مراد اپنا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کلام کا مطلب وہی بتا سکتا ہے جس کے دہن سے نکلا ہو. آپ بتائے قرآن کا مطلب کون بتائے گا؟ ارے سالبی، زمخشری، فخر الدین رازی، ادھر ادھر کے مفسرین نہیں. اگر قرآن سمجھنا ہے اسی سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ورنہ اپنے معنی مراد لوگے تو ڈانٹ پڑتی جائے گی. اسی طرح ہم اپنے معنی مراد دیا فقیر، اپنے معنی نکالتے ہو فقیر، بھک منگا نہیں. فقیر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ یا اللہ اکبر. اس کو حل کیا سید مرتضیٰ نے جس کا نام ہے علم الہدا. فرماتے ہیں مولا نے جس وقت کلام فرمایا اس کا عرب کا دستور تھا. عرب میں سب سے بڑا سرمایہ مانا جاتا تھا اونٹ. بڑی دولت تھی، بڑا سرمایہ تھا اونٹ اس زمانے میں. لیکن جب اونٹ کا بچہ چھوٹا ہوتا تھا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا. لیکن جب یہ سواری کے قابل ہوتا تھا، سواری کے قابل جب ہو جاتا تھا اونٹ کا بچہ، تو عرب جشن مناتے تھے
اور ہمسائے کو بلاتے تھے، رشتہ داروں کو بلایا، آؤ بھائی ہمارا اونٹ کا بچہ سواری کے قابل ہو گیا۔ اب اس وقت مٹھائی بانٹتے تھے، قربے بانٹتے تھے، اور اس کے بعد اس اونٹ کے بچے کی ناک میں نکیل ڈالتے تھے، رسی ڈالتے تھے ناک میں، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ پھر کہا جاتا تھا افکر البعیر، مالک نے اونٹ کو فقیر بنایا، مالک نے اونٹ کو فقیر بنایا۔ کیا بھک منگا؟ ارے نہیں، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر جاتا، آزاد تھا۔ اب نکیل پڑ گئی، اب ادھر چلنا ہوگا جدھر مالک چاہے گا۔ افکر البعیر، اونٹ فقیر ہو گیا، فقیر بنایا مالک نے، یعنی اب مالک کے اشاروں پر چلنے ہوگا۔ بس مولا علی نے آواز دی، جب تک میری ولایت نہیں، جب تک میری محبت نہیں، آزاد ہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو بولو، جدھر چاہو جاؤ، چاہو کاروبار کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو، مگر جب میری محبت کی نکیل پڑ گئی، اب ادھر چلنا ہوگا جدھر میں چاہوں گا۔ اب جدھر میں چاہوں گا ادھر چلنا ہوگا، اب آزاد نہیں، اب کھانا وہی جو میں حلال کہوں گا، سونا وہی جو حلال کہوں گا، بیٹھنا وہیں پر جہاں میں اجازت دوں گا، باتیں وہی کرنا جس کی میں اجازت دوں گا۔ تم اب نکیل پڑ گئی، فقیر ہو گئے، سرمایہ دار بن جاؤ، فقیر ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اب اگر اس اونٹ کے بچے نے سرکشی کی ہے نا، کبھی کبھی سرکشی کرتا ہے، مالک ادھر کھینچتا ہے وہ ادھر بھاگتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ناک تو کٹ ہی جائے گی، کٹے گی نا ناک بھائی، ادھر کھینچ رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے، تو ناک تو کٹ ہی جائے گی۔ بس ڈرتے رہیے کہیں محشر میں ناک نہ کٹ جائے۔ بس یہ نکیل علی کے ہاتھ میں، یہ نکیل پیغمبر کے ہاتھ میں، پیغمبر کے بعد علی کے ہاتھ میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پیغمبر کے بعد پہلے امام حضرت علی۔ اب میں امامت نہیں پڑھ سکا، بس عزیزان گرامی انشاءاللہ کبھی پھر اگر ہر بار کسی عالم سے سنیے گا کہ حقیقت امامت کیا ہے۔ یہ تو عظمت امامت بیان کر رہا تھا میں، اور اس کے بعد یہ نکیل حسن کے ہاتھ میں، اس کے بعد حسین کے ہاتھ، اس کے بعد امام زین العابدین کے ہاتھ میں، آگے اور آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ بتائیے آج کس کے ہاتھ میں یہ نکیل ہے؟ فقیر ہیں آپ، آج امام زمانہ کے ہاتھ میں۔ مگر کیسے پتہ چلے گا امام زمانہ کے ہاتھ میں؟ کیسے پتہ چلے گا امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے؟ کہیں آپ نے ہاتھ دیکھا امام زمانہ کا؟ کہیں امام زمانہ کا چہرہ دیکھا؟ نہیں۔ پھر عزیزان گرامی اللہ اکبر، انہوں نے آواز دی، کچھ ہاتھ ہمارے امانت دار ہیں جن کے ہاتھ میں یہ نکیل ہوگی۔ کون ہے؟ وہی ہمارے مراجع ہیں، وہی نائب امام، وہی مرجع ہے، وہی نائب امام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی راز ہے کہ کربلا میں ایک عالم تھے، مقدس عالم، اس کے بعد گئے جناب عباس علیہ السلام کے دروازے پر، مولا میری حاجت ہے پوری کر دیجئے۔ کیا حاجت ہے؟ 2 تھیلیاں دے دیجئے، ایک تھیلی سے حج کرنا چاہتا ہوں، ایک تھیلی سے گھر بنانا چاہتا ہوں، دے دیجئے۔ کئی دن مانگتا رہا کربلا میں، اب حاجت پوری نہیں ہوئی۔ کہا مولا آپ سقائی سکینہ ہیں، آپ عباس علمدار ہیں، لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میں جب جاؤں گا۔ چلا گیا نجف اشرف آ گیا، امام کی زیارت کی، امیر المومنین کی زیارت کی۔ اس کے بعد کہا کہ اب میں نائب امام حضرت شیخ انصاری کی زیارت کروں گا۔ چلو آیا خاتم المجتہدین شیخ انصاری، وقت کے مرجع، وقت کا ولی فقیہ، وقت کا مجتہد شیخ انصاری تھے، خاتم المجتہدین۔ آ گئے ان کے پاس،
जियारत के लिए। जैसे दाखिल हो गए, बैठ गए, सलाम किया, आप उठने लगे, शेख साहब ने कहा बैठ जाओ। फिर उठने लगे, जाने लगे, शेख अंसारी ने कहा बैठ जाओ। आप जब सब निकल गए, खाली हो गई जगह, तो बुलाया, कहा इधर आ जाओ। कहा ये 2 थैलियां हैं, एक से हज करो, एक से मकान बनाओ। कहा हुजूर आपसे किसने कहा? कहा देते वही हैं जिनसे मांगा, मगर देते हैं हमारे हाथों से, देते हैं हमारे हाथों से। हमने क्यों? अल्लाह अकबर। ताज़ीज़ान ग्रामी, ये वो हाथ हैं, ये वो अमानतदार हैं। क्यों? इसलिए कि वाक़ईन जनाब अब्बास के शाने काटे जा चुके थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अज़ादारों, जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान करबला में, अल्लाह अकबर। मगर ताज्जुब है, अल्लाह अकबर। शायद यही राज है। इमाम ज़माने से किसी ने पूछा, मौला आप किस पर ज़्यादा रोते हैं? किस पर ज़्यादा रोते हैं? किस मुसीबत पर? क्या जनाब अली असगर की मुसीबत पर? क्या अली अकबर की मुसीबत पर? क्या कासिम की मुसीबत पर? क्या हुसैन की मुसीबत पर? फरमाया नहीं, अगर ये जिंदा होते ये भी रोते। फिर क्यों रोते हैं? कहा जब बाजार शाम में अपनी फूफी अम्मा को नंगे सर देख रहा हूँ, अपनी फूफी अम्मा ज़ैनब को नंगे सर देख रहा हूँ, अल्लाह अकबर, इसीलिए रोता हूँ। आज़ादारों, कितना सख्त मरहला था बाजार शाम। सहल इब्न साइदा बयान करता है कि मैं बाजार शाम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा बाजार को सजाया गया है। मैंने पूछा आज बाजार को क्यों सजाया? कहा नहीं मालूम, आज ईद है। अरे बनी उमैया ईद मना रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते कि मैं आया, मगर मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने देखा नेज़ुम की कतार है, उस पर सरहाई शुहदा है, और उन सरों के पीछे पीछे बीबियां हैं। मगर मैंने सर तो नेज़े पर देखे, मगर एक सर मुबारक मैंने घोड़े के गर्दन में एहसान देखा। अरे इस तरह अवेजान था, जब घोड़े को दौड़ाते थे तो सर मुबारक घोड़े से घुटनों से टकरा जाता था। साल कहता है मैंने पूछा खूनी से खोले, ये बता दे ये किसका सर है, ये क्यों घोड़े की गर्दन में है? खूनी ने कहा मुझसे न पूछ, जाओ उस जवान से पूछ। किस जवान से? चौथे इमाम से, अली इब्न हुसैन से। कहता है कि मैं आया अली इब्न हुसैन के पास, मैंने कहा ये बताइए ये सर किसका है? सब सर अगर नेज़ों पर हैं, ये क्यों घोड़े की गर्दन में? तो इमाम ने फरमाया ये मेरे चचा जान अब्बास का सर। अब्बास अलमदार का सर। तो मैंने पूछा ये घोड़े की गर्दन में क्यों? अरे सब तो नेज़े पर। इमाम ने फरमाया भाई ये भी नेज़े पर था, मगर इसकी नजर जाती है जब अपनी मेरी फूफी अम्मा को ज़ैनब को नंगे सर देखा। नेज़े पर रुकता नहीं है, नेज़े से अपने को गिराता। मैं कहूँगा अब्बास अलमदार मेरी जान कुर्बान, अरे आप ज़ैनब को नंगे सर नहीं देख सकते? जरा सैयदुल साजिदीन से पूछिए। अरे अज़ादारो, गैरतदार होना, गैरतमंद होना। अगर बाजार में आप जा रहे हो, आपके साथ छोटी बहन हो, कोई उसको तमाचा मारे, आप बर्दाश्त करेंगे? अरे सैयदुल साजिदीन के सामने ज़ैनब के सर से चादर छीनी गई, इसीलिए फरमाते थे अश्शाम।
सबसे बड़ी मुसीबत शाम, शाम, अरे कितनी सख्त मुसीबत थी। फरमाते इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लम तलिदनी उम्मी, काश मैंने जन्म न पाया होता, आज मैं फूफी अम्मा को नंगे सर न देखता। हाँ असादारो, यहाँ तो नेज़े पर सर है ना हुसैन का, अब्बास का सर घोड़े के गर्दन में है ना, मगर एक मंजिल वो आ गई जहाँ यजीद मलऊन ने हुक्म दिया कि मैं अपने बाग में बहार देखना चाहता हूँ, अपने बाग में बहार देखना चाहता हूँ। किसी ने कहा जालिम आज बहार कहाँ, आज तो पतझड़ है, आज तो पत्ते गिर रहे हैं। कहा नहीं, मेरे बाग को ज़हरा के फूलों से सजाओ। अरे किस तरह सजाया गया, किसी दरख्त पर अली अकबर का सर, किसी दरख्त पर कासिम का सर, किसी दरख्त पर अली असगर का सर, किसी दरख्त पर अब्बास का सर, और एक दरख्त पर मजलूम करबला हुसैन का सर। अब उसरा को बुलाया गया, असीरों को बुलाया गया। अरे जब असीर आ गए, उम्मे लैला वहां गई जहां अली अकबर का सर था। जनाब उम्मे फरवा उस दरख्त के नीचे गई जहां जनाब कासिम का सर मुबारक था। अरे जनाब उम्मे कुलसूम वहां गई जहां जनाब अब्बास का सर था। अब ज़ैनब आ गई, कभी दाएं देख रही हैं, कभी बाएं देख रही हैं। अरे जाए तो कहाँ जाए, अकबर मैं क्या करूं, अल्लाह अकबर किसके पास जाऊं। मगर आई उस दरख्त के नीचे जहां पर हुसैन का सर था। भैया देखो मुझके कितने दुर्रे मारे गए, भैया देखो मैं नंगे सर हूं, रो रही है। मगर एक दरख्त ऐसा है जिस पर दो छोटे छोटे सर हैं, एक औन का सर, एक मोहम्मद का सर, ज़ैनब के बच्चों का सर, मगर उस दरख्त के नीचे कोई रोने वाला नहीं। अरे एक शामी औरत ने देखा, जैसे शामी औरत ने देखा, का परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, इन दो बच्चों की माँ जिंदा नहीं रही है। उसने नहीं देखा ये कैसे काटे गए। अरे ज़ैनब ने सुना, आवाज दी, ए बीबी क्या कह रही हो इनकी माँ। अरे इनकी माँ मैं हूँ, मैं किस पर रोऊं, किसका मातम करूं। अली अकबर का मातम, कासिम का मातम, हुसैन का। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला रवाहिल्लती हल्लत फिनाइक अलैक मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीतु व बक़िया लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। परवरदिगार तुझे वास्ता है ज़ैनब के रोने का, हमारे नासों को कबूल फरमा, हमारे इस रोने को कबूल फरमा, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारे इस बयान को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों को नूर हुसैन से मुनव्वर फरमा, हमें ईमान कामिल इनायत फरमा, मारिफत इमामत मारिफत विलायत हमें इनायत फरमा, इश्क मोहम्मदी से हमारे दिलों को रोशन फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान आज़ाद, दुश्मनान कुरान अगर काबिल हिदायत है उनकी
ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، پروردگار ان کے منصوبوں کو نیست نابود فرما، بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم کو ان کے آوان انصار میں شامل فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین کا جو ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کمپٹیشن میں بیٹھ رہے ہیں، پروردگار ان کو بڑی بڑی کامیابی عنایت فرما، ان کو ہر منزل پر اونچی اونچی کامیابی عنایت فرما، پروردگار جن کے پاس روزگار نہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جن کے پاس روزگار ہے ان کو برکت اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آیات مراجع کرام علماء عالم خاص طور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہی حضرت آیت اللہ سیستانی کو مؤید و منصور فرما، مومن و مومنہ جو آدم سے لے کے آج تک گزر گئے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد اسلاف استاد حضار کے ارواح، میرے والدین میرے اساتذہ اور صاحب نظر کے ارواح، پروردگار ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما، لہذا یہ اس مجلس کو ہم سجا کے جناب زینب کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات خاص طور سید حسن عباس ابن سید حسن احمد، سیدہ گلزار بانو بنت حسین احمد، رفعت سیدہ بنت سید حسن عباس، شاداب سیدہ بنت حسن عباس، میسم عباس ابن حسن عباس، محمد عباس ابن سید حسن عباس اور حضار کے ارواح میرے والدین میرے اساتذہ کو روح کو ایصال کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ کی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ایصال کریں۔